السلام علیکم دوستو، 31 جنوری کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ جناب، جنوری کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو ویلکم کریں گے فروری کو اگلے ہفتے سے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنے ٹریڈنگ لاؤنج کے بارے میں مزید کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک یونیک فیچر ہے کہ آپ کو مینٹورشپ بھی ملتی ہے پیسفل انوائرمنٹ میں، اور پرسنلائز انسائٹ اور وہ سپورٹ جو آپ کو دوران ٹریڈنگ چاہیے ہوتی، وہ تمام چیزیں یہاں ملیں گی، اور مارکیٹ میں ریئل ٹائم ڈیسیشن لینے کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا۔ بگنرز ہوں یا ایکسپیرینس ہوں، ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی اور اس کے فائدہ آپ کو ہوگا۔ اس کا فائدہ صرف ٹریڈنگ میں نہیں ہوگا، یہ آپ کی جو صحت ہے اس پر بھی مثبت اثر چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹریڈنگ کو اسٹریس سے نہیں، ریلیکس کر کے کریں گے۔ اچھا جناب، یہ جنوری کے مہینے کی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے وہ شیئر کر دی ہے کہ جنوری کے مہینے میں کس کس اسٹاک پہ کال دی گئی ہے۔ تو یہ مختلف کلرز میں مختلف ویک ہیں، یہ میں نے آپ کو دکھائے 1 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان میں چند اسٹاک کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر ہم کچھ چند اسٹاک لے لیں اور آپ ان کو ایویلویٹ کر لیں کہ ان میں کتنی ویوز بنی ہیں، مووز بنی ہیں، تو آپ بہت انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایوین میں اس ہفتے میں کتنی ٹریڈ ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوین کب کب دیا گیا ہے۔ 1 جنوری کو دیا گیا، 8 جنوری کو، اس کے بعد پھر دوبارہ کب دیا گیا، دوبارہ 27 جنوری کو دیا گیا، اور اس میں پھر کچھ اسٹاک ایسے بھی ہیں جو ہمارے پورٹ فولیو میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر اب آپ دیکھ لیں اس کے بعد جیسے جی اے ایل ہے، وہ کس طرح فالو اپ ہوتے رہے اس کے، کیونکہ فالو اپ بہت ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ ماری کو دیکھیں تو 1 جنوری کے ریٹ سے ماری نیچے آیا ہے، مگر اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ماری کی ایک بائنگ کال دی گئی تھی، ایک بائنگ رینج دی گئی تھی، تو وہاں سے ماری کتنا موو ہوا ہے۔ تو یہ جو ویوز آف دا اسٹاکس ہیں وہ اسی صورت میں کارآمد ہوتی ہیں جب آپ کے پاس فالو اپ موجود ہو۔ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں 1 جنوری کا ماری کا ریٹ دیکھوں اور آج کا دیکھوں تو ماری تو بہت نیچے، ایون یہ کہ میں اے ٹی آر ایل کا ریٹ دیکھوں 1 جنوری کا اور آج کا دیکھوں تو وہ بھی بہت نیچے، یعنی کہ ایسے بہت سے اسٹاک ہیں جو ٹھیک ٹھاک نیچے آپ کو ملیں گے، چاہے وہ ماری ہو، یا اگر آپ بات کریں اے ٹی آر ایل کی بات کریں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ بات کریں ایچ کار کی، وہ سب 1 جنوری سے نیچے ہوں گے۔ مگر اس میں اہم جز یہ ہے کہ آپ کو اس میں ویوز کیسی ملی ہیں۔ اور اب جیسے جی ایل ہے، گیل ہے، ویسے تو وہ 1 جنوری سے اب تک بہت اوپر آیا، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، مگر اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں ایک ٹریڈ نہیں ہوئی ہے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی اسٹاک ہو جو ہولڈ میں ہو صرف، ٹھیک ہے نا، باقی سارے اسٹاک وہ ہیں جن میں ٹریڈنگ ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اگر وہ پورٹ فولیو اسٹاک بھی ہے۔ اب جیسے آدم جی کو میں دیکھ رہا ہوں 49.99 کا تھا وہ میرے خیال میں 1 جنوری کو، تو آدم جی نے تو 52-55 یا 54 کچھ ہائی بنایا، پھر نیچے آیا، یعنی کہ اور بیچ میں اس میں اتنے اچھے والیومز آ رہے تھے کہ یہ ڈیلی ٹریڈ میں بھی چل رہا تھا۔ تو یہ میرا بتانے کا مقصد ہے اس سلائیڈ کو کہ اگر آپ دیکھیں کہ روزانہ کتنے اسٹاک دیے جاتے ہیں، تقریباً 10 اسٹاک تو ایوریجلی 10-12 اسٹاک تو روزانہ دیے جاتے ہیں، منڈے کو تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک آپ کو آپ کے سامنے لانا تھا۔ اب جناب، اگر کسی کو لگتا ہو کہ ویڈیو کی میں طوالت ہے تو وہ بالکل اس کو فاسٹ فارورڈ کر لے اور آخری مرحلے میں جا کے دیکھ لے، مگر یہاں پر کچھ اہم چیزیں ایسی ہیں جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں اور ممبرز ہیں، ان کے لیے ضرور کرنا چاہوں گا۔ اب آ جاتے ریپ اپ پہ۔ ریپ اپ میں آپ دیکھو کہ کل کی کال میں کیا کہا گیا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ سب میں پہلے تو کل کی کال میں یہ بات کہی گئی تھی کہ باوجود ڈفرینٹ جو 2-3 سیشن نیچے آئے، 3 سیشن
کنسسٹنٹلی نیچے آئے. میں نے بتایا بھی تھا کہ میرے خیال میں 3,000 سم تھنگ پوائنٹ مارکیٹ ڈاؤن ہوئی. اس کے بعد بھی میں نے یہ بات کہی کہ مجھے بیئرز میں کچھ ایگزاسشن نظر آئی ہے. اب اگر مارکیٹ 1,12,235 242 کے اوپر ٹریڈ کر لے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ اچھی رہے گی. اور اب آپ چارٹ کو دیکھیے, پورا دن مارکیٹ اگر آپ ٹائمنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 10 بجے سے لے کر 2:45 2:30 بجے تک مارکیٹ اس ایریا کے پاس رہی ہے, اس کے اوپر ہی رہی ہے, اس کو سیکیور کرتی رہی ہے. تو پھر یہ بنتا تھا کہ مارکیٹ اوپر جائے. ایون میں تو اتنا آپٹیمسٹک تھا کہ میں نے بیچ میں کسی سے یہ بھی کہا کہ اگر مارکیٹ 112 242 کے اوپر بھی بند ہو جائے تو کل زبردست مارکیٹ میں موو بن جائے گی. تو وہ مارکیٹ میں آج ہی بن گئی. 1719 پوائنٹ کا اضافہ ہوا, 1.54% مارکیٹ اوپر چلی گئی. اور مارکیٹ نے پچھلے 2 سیشن کا جو لاس تھا تقریباً آج ایک سیشن میں کم و بیش اتنا کور کیا ہے, تھوڑا کم ہوگا اس سے. اتنی مضبوط اور اتنی کنسسٹنسی اور اتنی محنت بلز کی جو 1,12,242 کے پاس نظر آئی, اس کے باوجود انڈیکس والیوم جنریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. بڑی حیران کن بات, اگر آپ یہاں دیکھو گے دائیں جانب نیچے KC 100 کے والیومرز ہیں تو اس میں ایک بھی اسٹاک جو ہم عام طور پہ جن کو بہتر اسٹاک جانچتے ہیں ان میں ایک بھی اسٹاک ایسا نہیں ہے جو 1 کروڑ کلب میں آیا ہو. سب میں زیادہ پاک الیکٹران کا ہے 95 لاکھ, پھر لاٹ کیمیکل, پھر فوجی سیمنٹ, SNGP. 1 کروڑ کے اوپر تو سنرجی, کراچی الیکٹرک اور PIBTL ہے. دیٹس آل. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. پورا دن اگر آپ دیکھیں, اگر آپ جو والیوم بارز میں دیتا ہوں اس کو چارٹ کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو جہاں سے مارکیٹ نے بریک آؤٹ لیا ہے وہیں پہ کچھ والیوم آئے ہیں. مطلب ہم ڈسکس کر رہے تھے, مارکیٹ تو کلوز ہوئی ہے 17 کروڑ کے والیوم کے ساتھ, ہم اس وقت ڈسکس کر رہے تھے 2:30 بجے تو 11 کروڑ 60 لاکھ یا 50 لاکھ کا تو والیوم تھا پورے 100 انڈیکس میں 2:30 بجے. تو یہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے والیوم کی صورت میں. ٹاپ پوائنٹس کنٹریبیوٹر کو دیکھیں تو صرف ماری 426 پوائنٹ کا اضافہ کرتا ہے, 194 پوائنٹ بینک الحبیب بڑھا دیتا ہے, لکی PSO 200 پوائنٹ بڑھا دیتے ہیں, ہپکو 100 پوائنٹ بڑھاتا ہے, PPL 100 پوائنٹ بڑھاتا ہے. تو اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں 400 500 600 700 800 900 1000 1100 پوائنٹ تو یہ 3 اور 4 7 کمپنیاں بڑھا رہی ہیں 1100 پوائنٹ. تو 1719 پوائنٹ کے پیچھے یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ چند کمپنیاں جو ہیں مارکیٹ میں پوائنٹس بڑھا رہی ہیں اور والیوم انہیں سپورٹ نہیں کر رہا. اچھا یہ پریشان کن بات ہوتی ہے, مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کنسسٹنسی برقرار رہے تو پھر والیوم آ جاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جیسے پچھلے 3 سیشن نیچے کی جانب آئے, اس کے بعد آج اوپر آیا, تو ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. اور اگر والیوم نہیں آئیں گے کسی بھی ڈائریکشن میں تو ریلی صحیح ریلی نہیں بنے گی. اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور والیوم آ جائے تو اس میں ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا کہ ہاں چلو بیئرز اب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر مارکیٹ نیچے بھی گر رہی ہے اور اگر 3 دن گرتی ہے اس میں سے اگر 2 دن بھی یا 1 دن بھی اس میں بہت اچھے والیوم آ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں چلو بیئرز ایگزاسٹ ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو کچھ اسٹاک جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے تھے. اب اس مارکیٹ میں بھی TRG, ماری, PPL, CHBL, ویو زیپ, JCL ان سب نے ٹارگٹ اچیو کیا, اچھا پرفارم کیا. ٹریٹ کا نام میں اس لیے نہیں لوں گا, ٹریٹ نے ٹارگٹ صبح اچیو کیا, اس کے بعد ٹریٹ نے کوئی خاطر خواہ وہ نہیں کیا. ٹارگٹ تو اچیو کیا اس نے, مگر ایز پر دی مارکیٹ اس کی پرفارمنس ابھی بھی ویسی نہیں تھی. TRG بہت اچھا رہا, ماری بہت اچھا رہا, باقی تمام اسٹاک اچھے رہے. اچھا جناب, اب ہم یہاں پر ایک ہم نے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ واٹ کوڈ ہیپن وین مارکیٹ ایکسپیرینسز کنسسٹنٹلی لو ٹریڈنگ والیوم. ہوتا کیا ہے جب ایسا ہو, ان میں کون سے ایسے نقطے ہیں جو غور طلب ہوتے ہیں. تو یہ میں نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیے کہ چند لوگ اگر مارکیٹ میں پوائنٹس کو بڑھا رہے ہوں, والیومز نہیں ہوں,
سارا بوجھ چند اسٹاکس پر آ جائے تو اس سے کیا ہماری مارکیٹ فرق پڑ سکتا ہے؟ نمبر ایک، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں جو ہے نا ایک سڈنلی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، کبھی 200-400 پوائنٹ اوپر، کبھی 200-300 پوائنٹ، اور 400 پوائنٹ نیچے ہونا یا 400 پوائنٹ اوپر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر مارکیٹ میں والیومس کی کمی ہے. تو یہ فیک آؤٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے جی. لیکویڈیٹی ایشوز ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ لیکویڈیٹی ایشوز ہوں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ خرید نہ پا رہے ہوں، مگر لیکویڈیٹی ایشوز سے زیادہ مجھے اس میں مارکیٹ میں فیئر بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ حالات اور مارکیٹ مطابقت نہیں رکھتے. یہ بھی ایک جز ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں مینیپولیشن کی جو پاسبلٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. بھائی ظاہری بات ہے کہ اسٹاک ہے جس میں 70-80 لاکھ شیئر ٹریڈ ہوتا ہے، اور اس میں اگر 15 لاکھ شیئر ٹریڈ ہو رہا ہو تو جو 2 لاکھ شیئر ٹریڈ کر کے اس کی پرائس ویلیو کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے. تو جو اسپیکولیٹر یا مینیپولیٹر ہوتا ہے وہ ایسی مارکیٹ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس میں ہم پھنس سکتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اگر آپ لیولز کو فالو کریں گے اسٹاپ لاس کو تو آپ اسپیکولیٹر یا مینیپولیٹر کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. اور پھر یہاں پر بہت سے لوگ ٹیکنیکلی بھی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چارٹ دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر انریلائبل جو ہے پرائس سگنلز ہمیں اس میں مل جاتے ہیں. مطلب فیک آؤٹ جسے ہم کہتے ہیں، فالس ریلی، اس طرح کی چیزیں ایسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ وہ تمام نیگیٹو پہلو ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لو والیوم سے ہو سکتے ہیں. ایک جو بات میں نے کہی کہ یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر اس میں بھی والیوم کی پازیٹیوٹی نہیں ہے، وہ اگر کنسسٹنسی ان بلز آ جائے تو والیوم آ جاتے ہیں، یا کنسسٹنسی ان بیئرز آ جائے تب بھی والیوم آ جاتے ہیں. تو کنسسٹنسی والیوم کو اٹریکٹ کر لیتی ہے، مگر یہاں ہم والیوم کی کمی ہونے کے معاملات دیکھ رہے ہیں. پھر مارکیٹ میں کانفیڈنس کی کمی، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر پارٹیسپیشن نہیں ہو رہی تو لوگوں کا بھی اعتماد نہیں پیدا ہو رہا، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اور پھر یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ سلو ریئیکشن ٹو نیوز اور اینی فنڈامنٹل اپڈیٹ. مطلب یہ ہے کہ جب والیوم کم ہوگا تو جتنا اس نیوز پہ ریئیکٹ کرنا تھا مارکیٹ کو، مارکیٹ اتنا کئی دفعہ ریئیکٹ نہیں کر پاتی. اس میں سب میں اہم پوائنٹ جو آخر میں نے لکھا ہے، ببل فارمیشن. یہ بڑی حد تک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مارکیٹ میں پوائنٹس بڑھتے جا رہے، والیوم بن نہیں رہا، اور ایک جگہ پہ جا کے وہ ببل بن جائے اور اس کے بعد جس کا کوئی راستہ جس کو نہ ملے پھر وہ ببل بسٹ ہو جائے. تو یہ سارے ریزن ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو آپشن ہے، انویسٹر کو کوشن رہنا چاہیے. جو ایکسپیرینس ٹریڈر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں، مختلف زاویوں سے مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. صرف یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ 300 پوائنٹ بڑھ گئی، 1000 پوائنٹ بڑھ گئی مارکیٹ، اور بھی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. اور اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو پھر اگر کوئی ببل برسٹ بھی ہوتا ہے اگر، یا فیک آؤٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ کسی بڑی مشکل میں نہیں پھنستے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسی صورت میں کانفیڈنس لوگوں کا کم ہوتا ہے اپورڈ مومنٹم میں، تو مارکیٹ جو ہے بہت فریجائل ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ لو والیوم میں اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہو تو یہ ایک سگنل ہے ببل کا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایتھینٹیکیٹ اٹ، میں اس کو ابھی گارنٹی نہیں کر رہا، مگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اپ ٹرینڈ میں لو والیوم ہے تو یہ سگنل کرتا ہے کہ یہ ببل ہو سکتا ہے. یہ طے شدہ بات نہیں ہے. اور سم ٹائم اگر لو والیوم ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ مارکیٹ ویٹ کرتی ہے، ٹیمپٹ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے کہ شاید آج نہیں تو کل والیوم آ جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے. یہ پیریڈ آف کنسالیڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں لوگ آخرکار اس میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر مارکیٹ ریلی بنا لیتی ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو کنسیڈر کرنا کہ جو مارکیٹ کے فنڈامنٹل ہیں، اور فنڈامنٹل میں 2 چیزیں انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس سے میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. کچھ ٹرمز میں خود بنا لیتا ہوں. میں نے ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس کی بات کی تھی،
تو اس سے میری مراد فنڈامنٹل میں یہ ہوتی ہے، انٹرنل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یقیناً کارپوریشن کی فنڈامنٹل ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایکسٹرنل تھریٹ یا فنڈامنٹل جس کو میں کہہ رہا ہوتا ہوں، اس میں یہ کہ جو قانون سازی ہے، جو پالیسیز ہیں، اور جو ملک کی صورتحال ہے، جو سیاسی کشمکش ہوتی ہے، وہ جو مارکیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ مارکیٹ کے ایکسٹرنل فنڈامنٹلز یا تھریٹس ہوتے ہیں۔ پھر مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو سمجھنا، براڈر اکنامک کنڈیشنز ان کو بھی دیکھنا، کیونکہ دنیا میں کوئی ملک اکیلا نہیں ہوتا، اس کے مختلف ملکوں کے ساتھ رابطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ پاکستان میں انفلوز آتا ہے، پاکستان سے کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، پاکستان امپورٹ بیس کنٹری ہے، تو بہت ساری چیزیں، ہمارے بہت سوں کے ساتھ بہت سے معاہدے ہوتے ہیں، تو اگر گلوبل صورتحال میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو وہ بھی ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اس کو سمجھیں یہ ببل ہے، تو یہ تمام زاویوں سے دیکھ کے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یار یہ ببل لگ رہا ہے۔ تو بہرحال میں کافی دن سے اپنی ویڈیوز میں اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے والیوم کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے، آج میں نے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا۔ اب آ جاتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے اسٹرانگ بل کم بیک ہوا ہے آج، جو کہ بہت امپریسو ہے، اور کل کا 1,14,000 تو بآسانی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 1,14,000 جو ہے مارکیٹ ٹیسٹ کرے گی۔ اب اگر 1,14,104 کے اوپر مارکیٹ ہولڈ کرنے میں کامیاب ہو تو 1,14,725 تک کا پوٹینشیل مارکیٹ میں پیدا ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ والیوم بڑھے اور کنسسٹنسی رہے، ٹھیک ہے نا۔ والیوم پہ تو ہم بڑی لمبی بات کر چکے، کنسسٹنسی اگر رہی تو یہ بہت ضروری ہوگا۔ اگر کنسسٹنٹ نہیں ہے تو مارکیٹ دوبارہ نیچے گرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو کنسسٹنسی کے لیے لیول کے اوپر اس کی سسٹینیبلٹی کو جانچنا بہت ضروری ہے، اور وہ مڈ ڈے کال میں اور مڈ ڈے کال کے دوران 2 3 4 دفعہ میں آپ لوگوں سے اس موضوع پہ ضرور بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کنسسٹنسی رہی، جو سائیڈ لائنر ہیں یا جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو مارکیٹ میں آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مارکیٹ میں آپٹمزم تو رہے گا اگر یہ 1,12,960 924 کے اوپر کل اپنے آپ کو سروائیو کرتی رہے، اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے۔ ایگزاسشن یہیں سے شروع ہوتی ہے 1,12,960 924، اور جو سیلنگ پریشر ہے یہ وہی اہم لیول ہے جہاں سے آج بریک آؤٹ بنا ہے۔ اگر آپ دوبارہ جا کے دیکھیں 1,12,235 سے 158 کا ایریا جو میں آپ کو ایز اے تھریڈ یہ لیول دکھا رہا ہوں، یہ وہی لیول ہے جہاں سے آج مارکیٹ نے پورا دن گزارا اور پھر وہاں سے ایک جمپ لی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب بات کر لیتے کل کے لیے اسٹاک پہ، اور وہ بات ہوگی ہپکو پہ۔ دیکھیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کل سب میں پہلے 131 45 85 کو ٹارگٹ کرے گا، اس ٹارگٹ کے اوپر سسٹین کرے گا تو اس کا اگلا ہدف 133 ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک تو ٹارگٹ ہو گیا۔ اس ایریا پہ جانے کے بعد اس میں 133 سے 134 کے بیچ میں ایک اسٹرانگ ریزسٹنس پائی جاتی ہے، وہ ریزسٹنگ ایریا۔ اب دیکھیے یہ کال تو میں کل کے لیے دے رہا ہوں، مگر اس کال کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ آپ کو آنے والے 2-3 دنوں میں بھی مدد کرے گی۔ اب 133 اور 134 ایریا کے اوپر اگر اس نے والیوم جنریٹ کیا، سروائیو کیا، تو 138 تک کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس میں آغاز کرنا چاہیے 129.60 کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے، اور اس کے بعد اسٹاپ لاس کو 130.30 کے نیچے لانا چاہیے، اور پھر بتدریج اس اسٹاپ لاس کو مزید اوپر لے کے جانا چاہیے، جس کو ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس کہتے ہیں۔ جناب آپ لوگوں کی بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، مگر آپ لوگوں کی کمنٹس میں مجھے آپ کی ٹریڈنگ کے بارے میں اسٹل کچھ نہیں مل رہا، اور میں اپنے جو بات میں کہتا ہوں اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ میں آپ کو روز اسٹاک بھی دے رہا ہوں، مگر مجھے قطعی طور پہ آپ کے وہ کمنٹس، وہ میسیجز نظر نہیں آ رہے جو آپ کی ٹریڈنگ کے حوالے سے ہونے چاہیے، جو اسٹاک جن پر بات ہوتی ہے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ یوٹیوب پہ ویڈیو دینا میرے لیے ایک بڑا مشکل اور لمبا کام ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سے ہم صرف آپ لوگوں کی
پذیرائی اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو دیتے ہیں. اگر آپ کے کمنٹس اور آپ کی شیئرنگ اگر ہمیں اس تناسب سے نظر نہیں آتی تو ہو سکتا ہے ہم یہ اسٹاکس کو روک بھی دیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. اور باقی کرپٹو ہو, ڈاؤ جونز ہو, S&P ہو, جس میں بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو جوائن اس. اور آپ کے پاس نمبر ہے 0345 619 0443. بہت شکریہ. اللہ حافظ.